اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کو قرآن کریش کورس کے 18ویں لیسن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ لیسنز میں جس گفتگو کو سٹارٹ کیا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ مخارج حروف تھا۔ تو آخری 2 لیسنز میں ہم لوگوں نے آرٹیکولیشن پوائنٹس یعنی مخارج حروف کا کہاں سے تلفظ ہو اس کی گفتگو کی اور اس کا سیکھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا تھا جوف، جو اندر سے تھے، جو آ ای اور او کی آواز۔ پھر حروف حلقی تھے جو کہ 6 حروف تھے، ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس حروف جو تھے وہ شفتین یا جو ہونٹوں کی مدد سے جو ملا کے ادا کیے جاتے تھے، میم، بے، واو اور فے۔ اور چوتھا مقام جو ہے، جو آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے، وہ خیشوم یعنی ناک سے بھی آواز جو آتی ہے نیزل پیسج سے، جو ہم نے کہا نون یا میم جو ہے اس صورت میں اس کی آواز ادھر سے آئے، چاہے وہ ساکن ہو یا شدہ اس کے اوپر ہو، تو نارملی اس کی آواز اس صورت میں زیادہ ناک سے بھی احساس ہوتی ہے۔ مثال میں ان یا ثم، تو احساس زیادہ کر سکتے ہیں۔ پھر 5واں جو آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے کہ جہاں سے جو مقام ہے حروف کا، مقامات میں سے ایک مقام جو ہے وہ لسانی ہے، یعنی زبان سے ادا کیے جانے والے۔ اس میں ہمارے پاس 18 حروف ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان 18 حروف کو 3 میں ڈیوائیڈ کر کے 3 لیسنز میں سیکھیں گے، کیونکہ بعض ہمیں آلریڈی آتے ہیں کہ اردو زبان سے ملتے جلتے ہیں۔ اب دیکھیں میں حروف کو پڑھتا ہوں۔ تے جس کو تا کہتے ہیں، دال، طا جس کو توئے کہتے ہیں، لام، نون، رے جس کو را کہتے ہیں، جیم، شین، یا جس کو یہ کہتے ہیں، ثا، ذال، وا کہ جس کو ذوئی بھی کہا جاتا ہے، قاف، کاف، ضاد، سین، زے اور صاد۔ تو یہ 18 حروف ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ اب ایک اور چیز دیکھیں کہ جو ہارڈ لیٹرز جو ہمارے پاس ہیں وہ تقریباً 11 حروف ہیں جو تھوڑا سخت ہیں، عین، غین، حا، خا، قاف، طا، صاد، ضاد، ثا، ذا اور ضا جس کو یہ طوئیں اور ضوئیں۔ اب اس میں سے بعض آسان ہیں، جیسے خے کے اور غین تقریباً آسان ہیں، مگر باقی جو حروف ہیں وہ عربی میں سخت ہیں۔ اگر یہ ہم حروف سیکھ لیں انشاءاللہ تو ہمارا تلفظ بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ اب آئیں ہم چلتے ہیں اسی 5ویں مقام کی طرف جو ہے لسانی، جو ٹنگ لیٹرز جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ 18 لیٹرز آپ کے پاس یہ موجود ہیں۔ اب اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا 3 گروپس کے اندر، اور تینوں کو ایک ایک لیسن میں ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلا جو گروپ ہے ہمارے پاس، یہ جو ان 18 کو ہم لوگوں نے 6 لیٹرز کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا۔ سب سے پہلا گروپ جو ہے اس میں ہمارے پاس ہے یہ تے، دال، طا، لام، نون اور رے۔ تو یہ تے تا ہے عربی میں، یہ توئیں طا ہے عربی میں، اور یہ رے را ہے عربی میں۔ تو آج اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ یہ کس طرح ادا کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض جو ہے وہ آسان ہے، تقریباً اردو کی طرح ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے رے جو ہے اردو میں بھی آسان ہے، اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اب یہ پکچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر یہ زبان جو ہے یہاں پر لگ کے تھوڑی سی وائبریٹ ہو رہی ہے، اور پھر جو ہے اس کو پروناؤنس کیا جا رہا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تعلق کی جانب والے حصے سے، یہاں سے۔ اب رے خود جو ہے یہاں پر ایک بہت گفتگو ہے رے کے بارے میں کہ کیا رے کو موٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی تفخیم پڑھا جائے را، یا ایک ترقیق پڑھا جائے ری کر کے، تو موٹا یا پتلا کس جگہ پر پڑھا جاتا ہے؟ یہ تجوید کے نیکسٹ لیول ہے کہ جس کے اندر انشاءاللہ آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی ہماری جو گفتگو ہے وہ صرف نارمل رے کے بارے میں ہے کہ جس طرح اردو میں ہم رے کو ادا کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اس بک کی طرف، جو آپ کے جو نئی بک ہے آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر چکے ہوں گے ابھی تک، امید ہے انشاءاللہ۔ اس کے پیج نمبر 11 اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ تے اور طا کے بارے میں، کہ تے کس طرح ہے۔ تے کو کہتے ہیں کہ تھن لیٹر، اس کو تھن لیٹر یا تھک لیٹر میں ڈیوائیڈ کیا گیا پروناؤنسیشن کو۔ تو تے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تھن لیٹر ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تے جو ہے وہ تھن لیٹر ہے، اور اس کا پروناؤنس کیسے کرتے ہیں؟
جیسا کہ انگلش کے اندر الفابet ٹی ہے، مگر البتہ انگلش میں ٹی جو ہے وہ ٹے کی طرح ہوتی ہے، مگر عربی کے اندر ٹے کوئی حرف نہیں ہے، تو اس کو تی یعنی نارمل تلفظ کیا جائے گا، تھن اور موٹا تلفظ نہیں کیا جائے گا۔ مگر جو توئیں ہے، جو تا ہے، اس کا حرف، یہ جو حرف ہمارے پاس ہے، اس کو موٹا تلفظ کیا جاتا ہے ہمیشہ۔ اب یہ کس طرح ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، تے، اور یہ تے ہے اور یہاں پر تا ہے کہ اس کو موٹا تلفظ کیا جائے گا تا کو۔ یہ دیکھیں تے جو ہے یہ بالکل اس جگہ پر لگ رہا ہے، زبان یہاں پر لگ رہی ہے، مگر پیچھے سے زبان کرو ہو کے نیچے ہی ہے۔ مگر جب توئیں کی باری آتی ہے جو کہ تا ہے، اس کو موٹا کر دیا جاتا ہے۔ زبان کی آپ دیکھیے، یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، زبان ادھر سے ایک جگہ پہ لگ رہی تھی، مگر پیچھے سے آگے یہ کرو ہو کے اوپر سے نیچے آ گئے۔ تو ہمیشہ توئیں کو، تا جو ہے یہ ان صفات میں سے ہے کہ جس کو وہ ان حروف میں سے ہے کہ جن کی صفت میں یہ ہے کہ ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیں میں اگر کہوں تے کا تلفظ کروں، یہ پہلے والا تے جو ہے، اس کے اوپر زبر، زیر اور پیش لگا کے میں تلفظ کرتا ہوں، آپ دیکھیں تا، تی اور تو۔ اور اگر میں یہ والا توئیں کا تلفظ کروں، تا کا، اس پہ بھی زبر، زیر اور پیش لگاؤں، تو یہ ہو جائے گا تا، تی اور تو۔ تو موٹا ہوگا۔ دیکھیے آپ زبان، ایک اور طریقہ آپ کو بتائیں کہ اوپر والے دانت جو ہیں اس کے پیچھے لگے گا تا، مگر موٹا پڑا جائے گا۔ زبان جو ہے اوپر والے دانتوں کے پیچھے لگتی ہے، تا پیچھے لگ کے، بلکہ اگر اس سے اوپر بھی اگر آپ لگا لیں، جو اسکن والا پارٹ ہے، ٹا کریں گے تو وہ ٹے ہو جائے گا۔ اگر اس کے نیچے لے کر آئیں گے دانتوں کے بالکل پچھلے والے کونے پہ، پا، مگر پیچھے سے زبان جو ہے وہ اوپر آئے گی، اس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ موٹا جب اس کو پڑھا جائے گا تو یہ صورت توئیں کی پیش آئے گی کہ موٹا ہوتا ہے، تا، تی اور تو۔ اب اس کو آپ ایک اور طریقے سے بھی تلفظ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر لکھا ہوا ہے۔ جب بھی کسی حرف کا آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ صحیح پروناؤنس کر رہے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ یہ تے ہے، اس کے اوپر ساکن لگا دیجئے تینوں ایگزامپلز میں، اور اس سے پہلے حمزہ لے کر آئیے الف، جس کے اوپر ایک میں زبر ہو، ایک میں زیر ہو اور ایک میں پیش ہو، تو وہ ہو جائے گا ات، ات اور اوت۔ دیکھیں تے کو نارمل اردو کی طرح تلفظ کیا، مگر جب توئیں ہے، جس کو تو، یہ جو تا ہے، حرف تا، اس میں بھی بالکل اسی طرح کریں گے۔ اس کے اوپر سکون لے کر آ گئے، یعنی تا ساکن ہے، اس سے پہلے جو ہے الف ہے، حمزہ یہ زبر ہے، ایک میں زبر، ایک میں زیر اور ایک میں پیش۔ اب اس کو تلفظ کرو گے، دیکھیے آپ، اط، ایط اور اوت۔ ابھی میں ادھر ایک تھوڑا سا جھٹکا اس کو دے رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک اور اس کے اندر صفت پائی جاتی ہے، وہ ہے صفت قلقلہ، کہ جیسے ہم جب سکون کے بارے میں ہم نے پڑھا تو ہم نے کہا کہ وہ 5 حروف بھی ایسے ہیں، صرف اس میں ایک اشارہ کیا تھا، اس میں سکھایا نہیں تھا، کیونکہ وہ اس لیول کا ابھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ابھی جس لیول کا آپ لوگ کر رہے ہیں اس میں ہے کہ بیسک پروناؤنسیشن سیکھی جائیں، جو صفات ہیں کہ حروف کیسے ہوں گے اور کس سچویشن میں موٹے یا پتلے پڑ جائیں گے، وہ بعد میں سیکنڈ لیول پہ بیان کیا جائے گا۔ تو یہ ہو جائے گا اط، ایط اور اوتو۔ یہاں پر اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا، جس طرح کہ پہلے بھی ہم نے کہا کہ اگر حروف کو غلط جگہ غلط تلفظ کیا جائے، یعنی مثال کے طور پر اگر تے تھا تو اس کو تا، جو کہ توئے سے تلفظ کیا جائے، تو کیا مطلب چینج ہوگا، یا یہ کہ اگر اس سے تھا اور اس والے تے سے، 2 نقطے والے سے پڑھا جائے تو مطلب چینج ہوگا یا نہیں۔ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے، جیسے الف اور عین کے اندر بھی ہم نے بتایا تھا کہ جیسے عینہ، کہ الف سے اگر حمزہ سے ہوگا تو اس کا مطلب ہے ویڑ، یعنی کدھر، اور اگر عین سے ہوگا، عین اگر کہیں گے تو وہ آنکھ کے معنی میں ہے، اور دوسری مثالیں بھی دی گئی تھیں۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے گرے کلر میں تھوڑا کم رنگ کے اندر ہائی لائٹڈ انہوں نے دیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ پیج نمبر 12 ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کو میں لکھوں گا بعض مثالوں کا آپ کے سامنے۔ یہ تے، اور اس کے اوپر زبر ہے، اور اس کے بعد الف ہے، اس کے بعد بے ہے، جس کو عربی میں با کہتے ہیں، اور اس کو تے کو تا کہتے ہیں۔ تو تے زبر تا اور الف، یعنی یہ لانگ وول ہو گیا، تا، اور بے کے اوپر زبر ہو گیا با، تابا، تابا۔ تابا کا کیا مطلب ہے؟ مثال توبہ کرنا،
توبہ کرنے کے معنی میں ہے۔ اور اگر اس کو مسٹیکنلی اس تے کو موٹا پڑھ دوں اور اگر کہیں توئیں سے تا الف، یہ تا کے اوپر جو ہے زبر، اس کے بعد یہ الف اور یہ بے کے اوپر زبر، طابہ طابہ، تو اس کا مطلب ہو جائے گا ڈیلیشیس۔ اب دیکھیں مطلب جو ہے کتنا چینج ہو جاتا ہے۔ اب دوسری مثال تین، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں ایک، دو اور تین، تو یہ عربی میں جو تین ہے یہ فگس کے معنی میں ہے، انجیر۔ اور اگر ہم اس کو مسٹیکنلی توئیں سے اور طا سے چینج کر دیں، یہ دیکھیں اس کے نیچے زیر ہے، پھر یہ اس کے آگے یہ ہے اور نون ہے، تو اگر اس کو میں تلفظ اس کو کروں طین، تو وہ مڈ، مٹی کے معنی میں ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں تین اور طین کہاں سے مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ اور آخری ہمارے پاس یہاں پر ایک ایگزامپل جو دی گئی ہے وہ اس پیج پہ، پیج نمبر 12 پہ، وہ ہے کہ رے کے اوپر زبر ہے، پھر بے کے اوپر شدہ ہے اور زبر ہے، اور تے کے اوپر بھی زبر، تو یہ ربت، ربت تا، اگر میں اس کو تا کروں تو وہ چینج ہو جائے گا، وہ یہ والا بن جائے گا۔ اب یہ ربت کا کیا مطلب ہے؟ ٹو ٹیپ آن شولڈر، یعنی کسی کے کندھے پر ایسے ہاتھ مارنا۔ مگر اگر اس کو کر دیں ربطا، یہ دیکھیے رے کے اوپر زبر ہے، یہ بے کے اوپر شدہ اور زبر، پھر آخری حرف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے توئے تا، حرف تا، اس کے اوپر بھی زبر، ربطا، اس کا مطلب ہے ٹوٹائے، کسی چیز کو جیسے گرا باندھنا، ٹوٹائے، ربطا۔ اب دیکھیے میں ان کو تلفظ کروں گا دونوں کو باری باری۔ صحیح تلفظ یعنی اگر تے سے کریں تو یہ ہے، توئیں سے کریں، تا سے کریں تو یہ بن جاتی ہے۔ دیکھیے تاب، طاب، تین، طین، دیکھیے تین ہلکا، تے جو ہے نارمل پڑھیں گے اور توئیں سے جو ہے موٹا ہو جائے گا، طین، ربت، ربت، تے جو ہے نارمل، اور پھر آگے والا ہے ہمارے پاس ربطا، ربطا، تو یہ ہمارے پاس پیج نمبر 12 پہ یہ ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر بیان کیا کہ توئیں جو ہے اس کو موٹا تلفظ کیا جاتا ہے، وہ بھی اوپر والے دانتوں کے پیچھے سے، مگر زبان کا جو پیچھے والا حصہ ہے وہ تھوڑا کرو ہوتا ہے، کہ جس کی وجہ سے اس کو موٹا اور ہیوی تلفظ کیا جاتا ہے۔ اب آئیں ہم مثالوں کی طرف چلتے ہیں، یہی جو ہم لوگوں نے ابھی اس میں سیکھی ہیں، کیونکہ یہ جو پہلا گروپ تھا اس میں لام جو نارمل تھے تو ایزی تھا، لام تھا، رے تھا، اور جو اس کے اندر سخت جو حرف تھا وہ ہمارے پاس تھا طا، جو توئے والا ہے۔ تو اب آئیے ہم اس کی پریکٹس کریں گے، تو آپ اس کے بعد جو ہے تکرار کریے گا۔ دیکھیے پہلے والے میں ہے ہمارے پاس ہے صراطا، یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ ہے طا، یہ موٹا ہے، یہ کہاں سے ہوگا کہ پیچھے زبان کو، پیچھے والا جو زبان کا حصہ ہے وہ تھوڑا سا اوپر لے کر جایا جائے گا، طا، یعنی جو بھی حرف کو موٹا جب پڑھنا ہوگا تو زبان اوپر کی طرف جائے گی۔ ایک یہ چیز یاد رکھیے کہ اگر زبان اوپر کی طرف جتنا جائے گی اتنا موٹا تلفظ ہوگا، اگر زبان کو نیچے کی طرف رکھیں یا سینٹر میں رکھیں گے تو اس کا نارمل تلفظ ہوگا۔ اب دیکھیے ہم نے کہا تا اور طا کے اندر فرق دیکھیے، زبان ایک جگہ پہ ہی لگے گی دونوں کے اندر، تے دو نقطے والے میں بھی، مگر اس میں آواز جو ہے وہ ہیوی نہیں تھی، ہلکی تھی، تا یا تے، تی، تو، تے جو کہا وہ اردو کا تے کہا، مگر اگر اس کے نیچے زیر لگا کے میں تے کہوں گا تو یہ پروننسیشن غلط ہے، تی ہے پروننسیشن۔ اور اس میں زبان آپ نے دیکھا پیچھے سے زیادہ اوپر نہیں جائے گی۔ اب میں پڑھتا ہوں، آپ میرے بات تکرار کریے، ریپیٹ کریے، تا، تی، تو۔ اب ہم لیتے ہیں دوسرا توئیں، طا، جو موٹا طا ہے وہ پیچھے سے زبان کو اوپر لے کر جائیں گے، موٹا پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیے طا، طی، تو۔ اب یہاں پہ مثال میں دیکھیے، مثال میں ہے طا، اب پوری مثال پڑھیں تو ہو جائے گا صراطا، صراطا، تو یہ طا جو ہے موٹا پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر دوسری مثال ہے مطہرۃن، اب یہ اصل میں یہ فونٹ کی وجہ سے بیسیکلی یہ تا ہے، مطہرۃن،
مطہ، دیکھیے طا جو ہے موٹا پڑھا جائے گا، مطہرتن۔ اگر اس کو دوسرے والے تے سے کر دوں، اگر میں کہوں مطہرتن تو یہ غلط ہو جائے گا، در حقیقت اگر اس کا حق ادا کرنا ہے تو مطہرتن ہو جائے گا۔ اگلی مثال دیکھ سکتے ہیں، وہ ہے شیطان، اعوذ باللہ من الشیطان۔ اگر میں شیطان کہوں دو نقطے والے تے سے تو یہ غلط ہو جائے گا، شیطان غلط ہے، شیطان، اعوذ باللہ من الشیطان، شیطان، دیکھیے شیطان، اگر میں تان کروں تو وہ ایسے آواز آئے گی جیسے سیدھا ہے، شیطان، شیطان، تو توئے کا صحیح تلفظ ہوا ہے۔ اب اگلی مثال آپ دیکھیے، وہ ہے اہبطوا، اہبطوا، یہاں پر دوبارہ یہ طا جو ہے یہ حرف طا موٹا ہے، چاہے یہ اس کے نیچے زیر ہو، چاہے اس کے اوپر زبر یا پیش ہو، ہر صورت کے اندر اس کو موٹا پڑھا جائے، اہبطوا۔ اگر میں اس کو کہوں اہبطوا جو نارمل دو نقطے والا تھا تو غلط ہو جائے، اس کا ہر حق ادا کرتے ہوئے موٹا پڑھیں گے، اس کو کہیں گے اہبطوا، تو اب یہاں پر دیکھیے طیبات، طی، طا، طیبات، یہاں پر دیکھیے یہ نقطے والا دو نقطے والا تے ہے، اس کو میں نارمل پڑھوں گا، طیبات، دیکھیے یہ تے اور یہ طا۔ اب یہ اگلی اگزامپل جو ہے ہمارے پاس یہ حطۃ، اب یہ بھی تا ہے یہاں پر، حطۃ، اب دیکھیے دو یہ طا ساتھ آیا اور یہاں پر یہ دوسرا تے ہے جو ہلکا پڑا جائے گا، اس میں آپ دیکھیے کہ یہ موٹا ہے اور یہ والا پتلا، حطۃ، حطۃ، پہلا والا موٹا طا ہے یہ والا، اور اس کے بعد والا ہلکا اس کو پڑھا جائے، حطۃ، حطۃ۔ اگر میں غلط کروں تو ہوگا حطۃ، یہ غلط ہے، اور اگر دونوں کو موٹا کر دوں حطۃ تو یہ بھی غلط ہے۔ اصل میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے والے کو موٹا پڑھا جائے، دوسرا والا نارمل، جیسا کہ اردو میں تلفظ ہوتا ہے، حطۃ۔ اگلے پہ آتے ہیں، طعام، طعام، یہ آگے بھی دیکھیے، طور، طورا اگر کنٹینیو کریں، یا طور اگر سٹاپ کریں، طاغوت، طاغوت، یہ نارمل تے کو نارمل تے تلفظ کرو اور آخر میں تے کی تھوڑی سی آواز آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ تے ہے، تا دیکھیے موٹا ہے اور آخری تا ہلکا پتلا پڑھوں گا، طاغوت، نارمل تے۔ یہاں پر دیکھیے اس میں پہلے نارمل تے آیا جو دو نقطے والا اور پھر توئیں ہے، تو اس کو ہوگا، اس کا تلفظ ہوگا یستطیعون، تطی، دیکھیے اس کے نیچے زیر آگے پھر بھی موٹا پڑا جائے گا۔ دیکھیے میں ابھی تلفظ کرتا ہوں، آپ میری طرف دیکھیے، یستطیعون، یستطیعون، پہلا والا جو تے تھا جو دو نقطے والا ہے اس کو پتلا پڑا جائے گا اور دوسرا والا جو ہے وہ موٹا پڑا جائے گا۔ اس کو پریکٹس کریے کیونکہ دونوں ساتھ آئے ہیں تو بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پہلے آپ لوگ پہلے یہ پریکٹس کیجئے کہ جہاں پر صرف ایک بار آئے، جیسے اس مثال کے اندر صراطہ میں یا مطہرہ یا باقی مثالوں میں جہاں پر ایک ایک بار یہ طا آیا ہے جس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، تو جب اس میں آپ بہتر ہو جائیں، تلفظ اچھا ہو جائے، تو پھر جب آپس میں ایک لفظ کے اندر دونوں ساتھ آئیں گے تو وہ آپ کے لیے اور ایزی ہوتا جائے گا۔ یستطیعون، تطی، یستطیعون، اطیعوا، اطیعوا، طین، اب یہ دیکھتے ہیں یہ اس میں بھی زیر ہے اور اس میں بھی یہ طا کے نیچے زیر آ گیا، اطیعوا، طین۔ تو یہ مختلف مثالیں تھیں جو آج ہم نے پریکٹس کی۔ ابھی ہم اپنے اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں جو کہ کتاب سے دیا گیا ہے، اور یہ پیج نمبر 13 ہے، اس میں آپ نے پریکٹس کرنی ہے، میں اس کی تلاوت کروں گا اور یہ آپ کے لیے آج کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے ان آیات میں سے یہ تین جو لائنیں ہیں ان میں سے تے دو نقطے والا اور طا جو توئیں ہیں اس کو آپ نے ڈھونڈنا ہے اور سرکل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا واو کا تلفظ جیسا کہ گولائی میں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آیت میں اس میں ہم نے کیا ڈھونڈنا ہے کہ تے جو دو نقطے والا ہے اور تا کس جگہ پر آیا ہے. اب یہاں پہ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک یہ تے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دو نقطے والا، یہ تے یہاں پر آیا ہے، اور توئیں میں ایک اور آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں پر یہ موٹا تا یہاں پر ہے، اس کے ساتھ یہ دو نقطے والے بھی مستطیرہ، یہ بھی دو نقطے والا تے ہے جو کہ ڈھونڈنے کو کہا ہے. تو باقی اس کے اندر جتنے آئے ہیں یہ تا دو نقطے والا یا تا، تو اس کو آپ ڈھونڈیے. اب یہ بعض مثالوں کو بس میں ادھر تکرار کر دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تفجیرا اگر کنٹینیو کروں تو تفجیرن، مستطیرا یا مستطیرن اگر کنٹینیو کروں، لوطین اگر کنٹینیو کروں، اور اگر رک جاؤں تو لوط. یتیمن کنٹینیو کروں تو یتیمن، اگر سٹاپ کروں تو یتیما. لتعلم اطہر بقطع یلتفت. تو یہاں پر یہ مختلف جو ہے مثالیں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس کی پریکٹس کریں، آپ اس کو تیز بولیے تاکہ اس میں پریکٹس کر سکے. اور یہاں پر آگے بھی دیا ہے اس میں جو کرنا ہے. تو خلاصہ یہ کہ ہم نے اس کی جو آیات کے اندر بعض اس میں سے کلمات ہیں جو اس آیت کے اندر آئے ہیں، تو ہم نے اس کی پریکٹس کی، جیسے تفجیرہ، مستطیرہ اور یتیمہ. آئیے آج کے اس لیسن کو اختتام پر پہنچاتے ہیں ایک دعا کے ساتھ. اللہم اجعلنا من المتقین بالقرآن. پروردگار قرآن کے صدقے ہمیں متقین میں سے قرار دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ.